جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، ان کے شرک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا توبہ سے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز سچی عورت تھی، امہ صدیقہ۔ تو ماں کی ایک بہترین خوبی کیا ہے؟ سچائی۔ ماں سچ بولے گی تو بچے سچ سیکھیں گے، اب ہو جائے گا توبہ سے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز سچی عورت تھی، امہ صدیقہ۔ تو ماں کی ایک بہترین خوبی کیا ہے؟ سچائی۔ ماں سچ بولے گی تو بچے سچ سیکھیں گے۔ اگر ماں ہیر پھیر کرتی ہے تو بچوں کے لیے ایک بری رول ماڈل ہے۔ خود بھی سچ بولیے اور بچوں کو بھی سچ پر انکریج کیجیے۔ تو سچ بولے تو سزا نہ دیجیے، ہاں جھوٹ بولے تو پکڑیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم کی کوئی اور ہم سے جن کو کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی پہلے بتایا جا چکا ہے، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ اشارہ ہے ان گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدے اور باطل طریقے اخذ کیے تھے، خاص طور پر گریک فلسفی کی طرف، کہ جن کی تھنکنگ سے متاثر ہو کر عیسائی اصل راستے سے ہٹ گئے تھے جس کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی۔ مسیح علیہ السلام کے جو حواری تھے جو ان کے بعد بچے، اور اس کے بعد بھی عرصے تک جو لوگ آپ کی پیروی کرتے تھے، وہ سب کے سب عقیدہ توحید پر قائم تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب عیسائیت پھیلی اور اپنے وطن سے نکل کر، یعنی فلسطین اور ان علاقوں سے نکل کر دوسرے علاقوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، خصوصاً گریکس کے ساتھ، تو گئے تو تھے یہ لوگ ان کو ہدایت دینے، ان تک دین پہنچانے، اور دین پہنچانے کے لیے ان کے دل جیتنے تھے۔ ان کے دل جیتنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی تھنکنگ، ان کی آئیڈیالوجی کو اپنا لیا اور اس میں مرج ہو گئے، جیسے کہ آج بہت سے مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق واضح ہے، سچ اور جھوٹ الگ الگ ہے، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں مصلحت کے تحت ہم وہ کر رہے ہیں جس سے ہم ان کو اپنے قریب کر سکیں تاکہ پھر ہم اپنا دین ان تک پہنچا سکیں۔ ایک الگ فلسفہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ خود ہی غلط کام کریں تو لوگوں کو کس حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ وہ اگر سنے گا بھی تو ویسا ہی جیسے آپ خود کر رہے ہیں، وہ اگر مسلمان ہوگا بھی تو ویسا ہی جیسا آپ ہیں، وہ سچائی سے تو دور ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے مصلحت کے تحت گریک فلسفی کو اختیار کر لیا جس میں تین کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ تھا، اور پھر اس کو فٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دین میں وہ چیزیں بنا لی۔ جیسے آج دیکھیے مسلمان جب کچھ اور قوموں کے ساتھ تھے، ہندوؤں کے ساتھ تھے، تو جو ان کے دین کے شاعر تھے یا ان کے اندر خاص خاص باتیں تھیں، انہوں نے اسلام کے اندر بھی وہ چیزیں ایجاد کر لی تاکہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک جیسے کام کریں، اور اس کے پیرالل چیزیں ایجاد کر لی، ہولی دیوالی کے پیرالل بھی ایجاد کر لی، اور اسی طرح
باقی شاعر بھی، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج تو بالکل ہو بہو ویسے ہی رہ گئے. اور اب رہی صحیح کسر پوری کر دی کس نے؟ میڈیا نے. کہ اب کوئی ویسے تو الگ ہو گئے کہ اب جی ہمارا اپنا کلچر، اپنا طریقہ، اپنا نام ہے، اپنا سب کچھ ہے، لیکن دور بیٹھ کے بھی وہ سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے. اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت، چال ڈھال، شادی بیاہ، رسم و رواج، ہر چیز. اور اگر خود نہیں تو بچوں کو اس کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. تو وہ تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے. جیسے آپ کسی بند کمرے میں جاتے ہیں نا، آپ کو گھٹن محسوس ہوتی، لیکن اگر نکلنے کا راستہ تھوڑی دیر بعد آپ عادی ہو جاتے ہیں اور آپ بھی اسی گھٹن میں رہنے لگتے ہیں. اسی طرح جب انسان کسی غلط کام کرنے والے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے تو پہلے اس کو بہت برا لگتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مانوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کے اوپر اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو یہاں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم دوسری قوموں کی پیروی نہ کرو. سمپل سا اصول. کیسی قومیں؟ جو خود بھٹک گئی، جن کے پاس ہدایت نہیں تھی، وہ ان کے اپنے ذہن کے افکار تھے، ان کا اپنا فلسفہ تھا. جبکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات بالکل واضح تھی. انجیل کی مختلف عبارتوں میں یہ بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پہ ضرور چلنا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. اور وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتے، اور ان کے ماننے والے بھی نہیں کہتے تھے. لیکن بعد کے لوگوں نے یہ چیز گھڑ لی، اور اس پر خود بے شمار عیسائی علماء نے ایسے آرٹیکل لکھے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر انجیل کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر ٹرینٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ بعد کی چیزیں ہیں جو اور قوموں سے امپورٹ کی گئی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، نافرمانیاں. بما عصوا، انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. پیچھے ہم نے پڑھا ہے امرون بالمعروف وینہون عن المنکر، علامت ہے کس کی؟ کامیابی کی. اور یہاں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ پچھلی قوم کا حال کہ جو ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، اس کی بنا پر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان پر لازم تھا کہ وہ ایک اور کتاب کے ماننے والوں کے دوست ہوتے اور ان کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے کن کا ساتھ دیا؟ متعدد جنگوں کے موقع پر اور مقامات پر مشرکین مکہ کا. تو یہ بڑی انوکھی سی بات تھی کہ جن سے تمہارے عقائد 90% ملتے ہیں، ان کو چھوڑ کر تم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو جو صریحاً تمہاری دشمن ہے. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم اہل ایمان کی عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے. ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے ہے، یعنی نصارہ نسبتاً قریب ہے یہود کے مقابلے میں، اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں.
یعنی ان میں اچھے لوگوں کی ان کی نسبت کثرت ہے، اور چونکہ وہ خود عبادت گزار ہے تو پھر وہ اپنے پیروکاروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دیتے رہتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل ان کی اکثریت اکثرہم فاسقون، اور ان کے علماء بھی حق کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، بلکہ خود غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے. اور کیا خوبی ہے نصارہ کی؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ہمبل ہے اور عاجز مزاج لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں.